اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ بہت ہی خاص پروگرام کہ جس پروگرام کا عنوان ہے درس نہج البلاغہ، اور اس پروگرام میں ہم مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے جملے کہ جنہیں کلمات قصار کہتے ہیں، یعنی شورٹ سینٹنسز، یہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج جو قول یا کلمہ یا سیئنگ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے، سیئنگ نمبر 31 ہے، قول نمبر 31 ہے، اور اس قول میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والے آپ کے ایک خاص صحابی عمار یاسر ہیں، اور انہوں نے جب امام کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ مولا آپ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مولا نے اس سوال کا جواب دینے میں تاخیر کی، یعنی ڈیلے کیا، اور ڈیلے کرنے کی وجہ یہ کہ ابھی جناب عمار یاسر اکیلے ہیں۔ مولا کائنات نے اس سوال کا جواب سب کے سامنے دیا، چونکہ یہ سوال بہت اہم تھا، اور مولا یہ چاہتے تھے کہ یہ حقیقت، یہ ریالٹیز جو اس میں بیان کی جائیں گی، یہ سب تک پہنچ جائے اور سب کے یہاں ذہن نشین ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے اس قول میں ایمان کے بارے میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سئل علیہ السلام عن الایمان۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الایمان علی اربع دعائم۔ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم پہلے تھوڑی سی ایمان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور یہ کس طرح سے انسان کے وجود میں جب آتا ہے تو اس کے وجود میں کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ ایمان بنا ہے امن سے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے پیس۔ ایماندار یا مومن اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو بالکل پیسفل اور بہت ہی امن والا انسان ہوتا ہے، جس کی زندگی میں بالکل بھی ڈسٹربینس نہ ہو، کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی، یعنی وہ خود ایسی ڈسٹربینس سے بچتا ہو کہ نہ وہ خود پریشان ہو اور وہ نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہو، بلکہ اس کی زندگی بالکل امن اور امان کے ساتھ گزر رہی ہو، ایسے انسان کو صاحب ایمان یا مومن کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایمان کی بڑی اپنی برکتیں ہیں اور ایمان کے بڑے فائدے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان اسلام سے بھی ایک درجہ بلند ہے، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، الایمان فوق بدرجۃ من الاسلام۔ ایمان اسلام سے بھی ایک درجہ بلند ہے۔ تو ایمان کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور اس کی خاص باتیں ہیں، اور ان خاص باتوں میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلام اور ایمان پر غور کریں تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام بھی سلامتی والا دین ہے، اور اسلام بھی مسلمان کو کسی طرح کی پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی دوسروں کو پریشان کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دین اسلام گویا کہ ایک ایسا سلامتی کا دین ہے کہ جو بالکل پورے سماج اور معاشرے میں سلامتی ہی سلامتی دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا لیبل
کوئی آ جاتا ہے تو اسلام سے بڑے لیول کو ایمان کہتے ہیں، اسلام سے بڑے رتبے کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایمان وارد ہو جاتا ہے یا داخل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سی برکتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی برکت یہی ہے کہ وہ امن و امان والا انسان بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں پیس ہوتی ہے اور وہ پیسفل انسان کہلاتا ہے۔ اس کی دوسری برکت، ایمان اور اسلام کی دوسری برکت یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے، جیسے ہماری جسم کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں ویسی ہی ہماری روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم کی ضرورتوں کو کھانے اور پینے کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے، اور ہماری روح کی ضرورت ایمان اور اسلام کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم ہیلتھی جسم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جسم کے لیے وہ ساری غذائیں یا ڈائٹس کا انتظام کرنا ہوتا ہے جو ہمارے جسم کی سروائیونگ کے لیے اچھی اور مفید ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی روح کو فریش، تازہ اور بالکل ایک دم اچھا اور بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ روح، جیسے جسم کی سروائیونگ کے لیے ہم ہیلتھی ڈائٹ لیتے ہیں، ویسے ہی ہمیں روح کو فریش اور تازہ اور روح کو بالکل ایک دم اچھا اور بہتر رکھنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو روح کو تقویت پہنچاتے ہیں، ہماری معنویت کو، ہماری روحانیت کو جو تقویت پہنچاتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ جیسے جسم کے لیے ہمیں غذا کا انتظام کرنا چاہیے، ویسے ہی روح کی فریشنس کے لیے، روح کی تازگی کے لیے ہمیں روح کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ روح کی ڈیمانڈز کیسے پوری ہوں گی؟ کہ جسم ہمارا مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا ہمارے جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور ہماری روح کو آسمان سے نازل فرمایا گیا ہے۔ روح انسان یعنی حکم خدا، اور ہماری روح ادھر سے آئی ہے، لہذا اس کے سکون کا انتظام بھی ہمیں ادھر سے ہی کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کریم سے، قرآن کریم سے، دین اسلام سے معلوم کرنا ہوگا کہ ہماری روح کے لیے کیا کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا کیا چیزیں بری ہیں۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے تو یہ ایمان کی دولت انسان کو سکون عطا کرتی ہے، یہ ایمان کی دولت انسان کو بھروسہ دلاتی ہے، یہ ایمان کی دولت انسان کو اس دنیا میں بالکل اس بات کے لیے آمادہ کر دیتی ہے کہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہاں کی پریشانیوں میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک وقت کے بعد یہاں سے سفر کر کے ہمیں دوسری دنیا کی طرف جانا ہے۔ لہذا جب اس طرح کا ایمان، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا بھروسہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ہماری یہ دنیا اگر اس میں تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے تو ہمیں وہ چھوٹی سی پریشانی بھی بہت بڑی دکھائی دیتی ہے۔ لہذا ایمان کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ ایمان ہمیں سکون عطا کرتا ہے، اور ایمان کے ذریعے سے ہم ایک بہتر اور اچھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے یہاں دولت ایمان ہوتی ہے وہ بالکل پیسفل اور بالکل امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو ایمان کے بارے میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس سوال کا جواب ایک انسان کو نہیں دیا، بلکہ جب آپ کے یہاں یا آپ کے سامنے بہت سے افراد حاضر ہو گئے تو تب آپ نے ایمان کے بارے میں جواب دیا، اور ایمان کے بارے میں جو آپ نے جواب دیا اس کے کچھ اقسام بیان فرمائے ہیں، اور ان اقسام کو بیان فرمانے کے بعد ان کی تمام باتوں پر اگر غور کیا جائے تو وہ تمام باتیں جو ایمان کے سوال میں آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ایمان میں عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صاحب ایمان کو صاحب عمل ہونا چاہیے۔ اور ایمان کے سلسلے میں دوسری جگہ پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصبر من الایمان کالراس من الجسد، ایمان کو صبر کے ساتھ
صبر کو ایمان کے ساتھ اسی طرح سے جوڑ دیا گیا ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ لا خیر فی جسد لا راس ماہ ولا ایمان لا صبر ماہ، اور اس بدن میں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس بدن پر سر نہ ہو، اسی طرح سے اس ایمان میں بھی کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نہیں ہے جس ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو۔ تو ایمان انسان کو صاحب صبر بناتا ہے۔ صاحب ایمان بے صبرہ نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں بہت ہی پیسفل زندگی گزارتا ہے، اور اس کا پورا دھیان یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک ٹیمپریری ہے اور یہاں سے چل کر مجھے دوسری منزل تک پہنچنا ہے۔ تو انسان کے یہاں ایمان ایک بھروسہ لے کر آتا ہے، ایک سکون لے کر آتا ہے، اور اسے ایک بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ عنایت فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔